حافظ قرآن کے احترام پر انعام، ایک سچا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مولانا بدر عالم میرٹھی اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کی قبر جنت البقیع میں اس جگہ ہے جہاں ازواج مطہرات کی بھی قبریں ہیں۔ ان کے بیٹے مولانا آفاق عالم بتاتے ہیں کہ والد کے انتقال کے 6 ماہ بعد سعودی حکومت نے ان کے والد کی قبر کو کھودا تاکہ ایک اور میت کو دفنا دیا جائے۔ ان کا خیال تھا اس عرصے میں وہاں سب ختم ہو چکا ہوگا، لیکن والد کا جسم اور کفن بالکل تر و تازہ تھا۔ سعودی حکومت نے قبر کو بند کر دیا۔ مزید 6 ماہ کے بعد دوبارہ کھودا تو پھر بھی اس جسم سلامت تھا۔ سعودی حکومت نے مزید 6 ماہ بعد یعنی دفن ہوئے 1.5 سال ہو چکا جب قبر کھودی تو جسم پھر بھی تر و تازہ تھا، جس پر قبر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب وہاں نشان لگے ہیں کہ ان قبروں کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ جب ان کے بیٹے سے پوچھا کہ والد کا ایسا کیا عمل تھا جو ان کو یہ رتبہ ملا، تو وہ بولے کہ ویسے تو وہ بہت اعمال کرتے تھے، لیکن ایک عمل بہت خاص تھا کہ جب ان کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنے پیر بھی ان کی طرف نہیں کرتے تھے، بھلے بچہ ہو یا جوان ہو۔ وہ کہتے تھے اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی قدر تھی اللہ کے کلام کی۔ قرآن کا احترام کرنا چاہیے اور حامل قرآن کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کا احسان اور احترام کرنا چاہیے۔ حفاظ کا، علماء کا احترام بہت ضروری ہے۔ ہماری نظروں میں ان کی اس دنیا میں تو وقت نہیں، مگر اللہ سے امید ہے وہ ان کا اکرام آخرت میں اونچے درجوں سے ضرور کرے گا۔ آج کل تو کوئی قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں، بس گھر کے سب سے اونچی جگہ پر چوم کر رکھتے ہیں۔ صرف گھر پر کسی کی موت ہوتی ہے تو تھوڑی دیر تلاوت کے لیے اتارتے ہیں، پھر وہیں چوم کر رکھ دیتے ہیں۔ بعض بالکل ہی احترام نہیں کرتے، قرآن کو بھی عام کتاب کی طرح یہاں وہاں رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کارپیٹ پر بھی رکھ دیتے ہیں۔ مسجدوں میں ایسے پیر قرآن کی طرف پھیلاتے ہیں جس کو دیکھ کر جسم کانپ جاتا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔